یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئی لینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاس، ہوٹلز اور بیچ ریسورٹ کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی آج تک یہ آئی لینڈ سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹیز سے انڈورسمنٹ کرانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ ہائی فائی ٹی وی پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 اسٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹیز سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو کہ 70 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ اسٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئی لینڈز بنائے جائیں گے، جن کو جب سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا۔ ان 3 آئی لینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں 300 چھوٹے آئی لینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئی لینڈز بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈز کی قیمت $15 ملین یعنی 261 کروڑ روپے رکھی گئی، اور بڑے آئی لینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک آئی لینڈز $50 ملین یعنی تقریباً 876 کروڑ روپیوں میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاسٹ پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی، اس طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئی لینڈز سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے ان آئی لینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا بھی آئی لینڈز بنانا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئی لینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئی لینڈز کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئی لینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجن کے برابر بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 اسٹار لگژری ہوٹل بنوا سکتا تھا۔ لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جھام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئی لینڈز بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئی لینڈ کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئی لینڈز کی شیپ ایکچوئل کنٹریز کی شیپ سے کافی مختلف تھی، جس سے انویسٹر کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس ایونٹ لانچ میں لگایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئی لینڈز اس فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف ورلڈ آئی لینڈ بلکہ پوری دبئی کی پراپرٹیز کے ریٹ زمین پر آ گرے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جس ایلیٹ نے یہ آئی لینڈز خرید رکھے تھے، انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئی لینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئی لینڈز کٹاؤ کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔
یہ خبر جہاں اپنے طور پر کافی ڈینجرس تھی، وہیں میڈیا کوریج نے لوگوں کا اس پروجیکٹ پر انٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد بھی دبئی کے دوسرے بزنس ایریا میں تو بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن ورلڈ آئیلینڈز میں کٹاؤ کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ آرٹیفیشل آئیلینڈز بنانے، دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبئی پر الٹا وار کرنے پر تلا ہے۔ اس معاملے نے انویسٹرز، بزنس ٹائکونز اور سیلیبریٹیز کے ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹھوس پہنچائی کہ دبئی کی گورنمنٹ نے تمام آئیلینڈز پروجیکٹس پر فوراً کام رکوا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرا کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئیلینڈز کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو لگژری ورلڈ آئیلینڈز میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ پر آلریڈی لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورلڈ آئیلینڈ پر کسی نے بھی اپنا مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئیلینڈز ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے، باقی تمام 291 آئیلینڈز ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹ لانچ کرنے میں لگے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ دبئی ان چھوٹے موٹے فیلئر سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال جمیرہ بے آئیلینڈز، میوزیم آف دی فیوچر اور دبئی ایکسپو 2020 کی رنگینیوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ دبئی کے فیوچر پروجیکٹس میں دنیا کا پہلا ڈائنامک ٹاور بھی موجود ہے۔ امید ہے کہ ہائی فائی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی فینٹاسٹک ویڈیو میں۔